اور درس قرآن مجید سیرت سیدنا غوث الورا، غوث الثقلین، غوث الاعظم پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک ہے۔ اسی بات کو قائم کرنے کے لیے سورہ یوسف سے ایک آیت پاک کا حوالہ دیا ہے۔ موقع بڑا دلچسپ ہے، آپ نے پہلے بھی اسے پڑھ بھی رکھا ہوگا، سن بھی رکھا ہوگا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلا سبب بے وجہ جیل میں ڈال دیا گیا اور آپ جیل میں کئی سال آپ جیل میں رہے اور 7 سال یا 10 سال کی مدت آپ نے جیل میں گزاری۔ جناب، قید خانے میں بلا وجہ بے گناہ اتنی طویل مدت قید میں گزارنا، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے صبر کی، تحمل کی، اور پھر قید خانے کے اندر بھی عزت، عصمت اور حیا اور تقوی کی مثال بن کر رہنا، یہ خاصہ تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ قرآن مجید ہمیں یوسف علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے قید خانے میں ڈالا گیا کہ آپ مصر کے ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں عزت اور عصمت کو اور ناموس کو محفوظ رکھنا جرم سمجھا جاتا تھا، اور اپنی شرم و حیا کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر میں طوالت سے بچتے ہوئے کہوں، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خطبہ جس میں وہ جیل میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، اسی کے ساتھ ہماری نسبتیں، تعلق، محبت اور پیار ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی اور کے لیے اپنی جبین کو جھکاتے نہیں ہیں۔ آگے بڑھیں۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ پوری ہو گئی، اور جس کے لیے کہا تھا کہ تو جیل سے رہا ہو کر بادشاہ کا مقرب بن جائے گا، وہ مقرب بھی بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ بادشاہ کو ذکر کرنا کہ مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے وہ بھول گیا۔ جناب، اب کئی سال گزر گئے تو غیب سے مدد ہوئی۔ جب غیب سے مدد ہوئی تو بادشاہ نے خواب دیکھا۔ معروف ہے کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں موٹی تازی ہیں اور 7 کمزور ہیں، لیکن جو کمزور گائیں ہیں وہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک ہیں، لیکن جو خشک ہیں وہ سبز خوشوں کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں، یہ آپ کے پریشان حالات ہیں جن کے سبب سے آپ کو یہ خواب آیا ہے۔ بادشاہ مصر رہا، اور اب بادشاہ کا وہ خاص الخاص مقرب جو جیل سے رہا ہوا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی آ کر آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ وہاں سے دوڑا یوسف علیہ السلام کے پاس، جیل میں پہنچا۔ آپ سنیے گا، میرا عنوان غوث پاک ہے۔ اے غوث پاک کی بارگاہ تک پہنچتے پہنچتے قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی گلی سے آپ کو گزاروں تو یوسف علیہ السلام کے پاس اب وہ شخص آیا جو کہ اتنے سالوں سے بھولا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے احسانات کو۔ جیل میں، قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے جس سے شفقت، محبت کی، اس کے خواب کی تعبیر بتائی اور اس کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، جناب یہ سب کچھ اتنے سالوں سے بھولا ہوا تھا، اسے کبھی یوسف علیہ السلام کی یاد نہ آئی، اور آج اتنے سالوں کے بعد واپس آیا تو یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا ایھا صدیق، اے میرے دوست، اے میرے دوست، ایھا صدیق،
جناب یہ جو ایھا صدیق کہا، اصل میں وہ اپنی اس شرمندگی اور خفت کو مٹانا چاہتا تھا کہ اتنے سالوں میں تو مجھے یاد نہ آئی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر جذبہ محبت بیدار کریں۔ تو جذبہ محبت کو بیدار کرنے کے لیے، یا پھر کہیں کہ اسے خوف تھا کہ اتنے سالوں بعد آیا تو یوسف علیہ السلام میری بات سنیں گے بھی نہیں اور میری مدد کریں گے بھی نہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبہ ہمدردی کو جگانے کے لیے کہا، ایھا صدیق، بات آئی گئی ہے، اب صدیق پر پہنچی ہے، تو پھر صدیق اعظم حضرت ابوبکر کی بات نہ کروں تو یہ بھی وفا نہ ہوگی۔ جناب صدیق کا معنی تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ یار نہ ہو بلکہ غار یار ہو، اور بلکہ وہ قریبی رفیق ہو جس سے کبھی جدائی نہ ہوئی ہو، اسی کو صدیق کہتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر کی صداقت کا اور صدیقیت کا، اللہ اکبر، میں رک اس لیے گیا ہوں جناب، کوئی آپ نے اور بھی کائنات میں ایسا کوئی دوست دیکھا ہے؟ تو میں آپ کو ایمان کی قسم دے کر کہوں، اپنے دل سے پوچھیں جناب، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون صدیق ہوگا جنہیں حضور نے کہا کہ یہ ظاہر ہیں تو بھی میرے ساتھ ہیں، اگر گنبد میں ہیں تو بھی میرے ساتھ ہیں، اور قیامت میں اٹھیں گے تو بھی میرے ساتھ ہوں گے نا۔ کہا کہ ہر ایک جہان میں، چاہے وہ یہ عالم ظاہر ہو، چاہے وہ عالم برزخ ہو، اور چاہے وہ عالم حشر ہو، اور چاہے وہ جنت ہو، کہا کہ صدیق کے ساتھ میری دوستی کا عالم اور حال یہ ہے کہ نہ اس دنیا میں ہم جدا ہوں گے، نہ برزخ میں جدا ہوں گے، نہ حشر میں جدا ہوں گے، اور تم جنت میں بھی دیکھو گے تو ہم دونوں کو ساتھ ساتھ اکٹھا ہی دیکھو گے نا۔ تو یوسف ایھا صدیق، اس نے آ کر کہا کہ اے میرے دوست، افتنا فی 7 بقرات۔ اب اس نے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا کہ بادشاہ نے، یہ نہیں کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، جناب بندہ بڑا چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کہوں گا، اگر یہ کہوں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تو یوسف علیہ السلام اس کو اور تناظر میں سمجھیں گے۔ اس نے یہ نہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اب آ کر کہنے لگا کہ افتنا فی 7 بقرات، کہ ہمیں بس بتا دیں، تعبیر ہے، ایک خواب ہے اس کی تعبیر بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے خواب سنا، اور خواب سن کر یوسف علیہ السلام نے جو کہا وہ تو میں بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں، لیکن یہاں میں کہوں کہ آقا کریم نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے نا۔ میری امت کے جو علماء حق ہیں، جو علماء ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے۔ ان کا کردار، ان کا کمال، ان کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کا صبر، ان کا تحمل، اور ان کا سوز و گداس، اور ان کا مقام اور رتبہ، جناب نبوت اور چیز ہے، وہ اعلیٰ و عرفہ ہے، کوئی بھی نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے اولیاء کی فضیلت اور مقام کو بتایا کہ جیسے پہلے اخلاق اور کردار اور اوصاف اللہ نے بنی اسرائیل کو انبیاء کو عطا فرمائے، اسی طرح کے اوصاف اللہ تعالیٰ میری امت کے اولیاء کو عطا فرما دے گا نا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک، ذکر جمیل وہ چھیڑا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے نہ یاد دلایا، نہ احساس دلایا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، تو احسان فراموش ہے، تو بھول گیا، ہر اتنے سالوں بعد پلٹ کر آیا ہے، اور جو آ کر تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی میں تجھ پر نہیں جتاتا، جو تم کرتے وہ تمہارا ظرف ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے تزرعون 7 سنین دعابا، تم 7 سال مسلسل کھیتی اگاؤ گے، اور 7 سال کھیتی اگانے کے بعد دیکھو مسئلہ ایسا ہے کہ یہ جو 7 سال تم نے اگانا ہے، اس کے بعد اگلے جو 7 سال آئیں گے،
7 سال تم فصل اگاؤ گے، کھیتی ہوگی، ان 7 سالوں کے بعد اگلے 7 سال قحط کے آ جائیں گے۔ اگلے 7 سال قحط کے ہوں گے، بارش نہ ہوگی، جس کی وجہ سے کھیتی نہ اگے گی، فصل نہیں اگے گی، اور جو گندم ہے، جو دانہ ہے، جو فصلیں ہیں وہ پیدا نہ ہو سکیں گی، مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو کھا کے دیکھو، یہی جو 7 سال کی فصل تم نے اپنے پاس اگائی ہے، اس کو دھیان سے بس استعمال کرنا ہے، اور اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ 7 سالوں میں کھا نہ جاؤ، بلکہ اسے اس طرح سے استعمال کرو کہ یہ اگلے 7 سالوں کے لیے بھی یہ کام آ سکیں۔ اور اس کے لیے بھی آپ نے طریقہ بتایا، اور کھا کے دیکھو، جتنا ضرورت کا ہو اتنا بالیوں سے نکال لینا اور اتنا استعمال کرنا، اور جس کی ضرورت نہ ہو، جسے سٹور کرنا ہو، ذخیرہ کرنا ہو، اسے بالیوں سے نہ نکالنا، اسے بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب بالیوں سے نکال لو گے تو اسے دیمک لگ جائے گی، اسے گھن لگ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے گندم کو محفوظ کر کے ذخیرہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ یہ سارا طریقہ، خواب کی تعبیر بتائی، خواب میں کیا مشکل ہوگی وہ مشکل بتائی، اس مشکل کا کیا حل ہوگا وہ حل بتا دیا، اور حل بتا کے کہا کہ 7 سال کھیتی کے، 7 سال قحط کے ہوں گے، ثم یاتی من بعد ذلک عام، جب یہ 14 سال گزر جائیں گے، 7 سال جب قحط کے ہوں گے اور لوگوں پر مشکل ٹوٹ پڑے گی اور مصیبت میں آ جائیں گے، تو کہا ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر 15واں سال جو ہے اس کے بعد سال آئے گا، ثم یاتی من بعد ذلک عام، ثم یاتی من بعد ذلک عام۔ اللہ اکبر، میری نظر گھڑی پہ گئی تو مجھے احساس ہوا کہ کہیں سارا وقت ادھر ہی نہ لگ جائے، ورنہ یہ آپ کے ذہنوں پر ایک سوال چھوڑ کر آگے بڑھوں۔ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، 7 سنین، یہ سن جو ہے، سن اس کا معنی بھی سال ہوتا ہے، اور عام کا معنی بھی سال ہی ہوتا ہے۔ سن کا معنی بھی ثم یاتی من بعد ذلک 70 سنہ، یہ جو سنہ اس کا معنی بھی سال ہے، ثم یاتی من بعد ذلک عام اس کا معنی بھی سال ہی ہوتا ہے۔ اب اگر سال ہی کہنا ہو تو قرآن مجید نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے ایک جگہ سن کہا اور ایک جگہ عام کہا، رب دونوں کے اندر فرق ہوگا۔ قرآن مجید ایسے ہی تو معجزہ نہیں ہے، قرآن جس دور میں اترا تھا اس دور کے لوگوں کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم سے فصاحت و بلاغت میں ہم جیسا کوئی اور نہیں ہے، بولنا ہمیں آتا ہے، باقی ساری دنیا عجمی یعنی گونگی ہے، انہیں ادب کی تمیز نہیں ہے، انہیں نثر پر، شعر گوئی پر، قصیدے پر انہیں وہ گرفت حاصل نہیں ہے جو ہم عربوں کو حاصل ہے۔ وہ کہتے تھے ساری دنیا گونگی ہے، بولنا صرف ہمیں آتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا قرآن کیا اترا اور کہا کہ اب اگر تمہیں بولنا آتا ہے تو قرآن جیسا کوئی کلام تم بھی بنا لاؤ، اور قسم اللہ کی آج تک اور قیامت تک ساری دنیا قرآن کے سامنے گونگی تو وہی رہے گی، لیکن مصطفیٰ کے قرآن جیسی کوئی مثل نہیں لا سکے گی نا۔ میں نے کہا کہ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، سن اور عام۔ عام کا معنی بھی سال ہی ہوتا ہے اور سن کا معنی بھی سال ہی ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات کو سن لینا چاہیے، سن اس سال کو کہتے ہیں جس میں مشکل ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو۔ جس سال میں مصیبت، تکلیف ہو، مشکل ہو، اس سال کو سن کہتے ہیں، اور عام اس سال کو کہتے ہیں جس سال کے اندر کشادگی ہو، برکت ہو، فراخی ہو، کوئی اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے، اس سال کو عام کہتے ہیں۔ جو قحط والے سال تھے انہیں سن کہا، اور کہا کہ اس کے بعد ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد جو سال آئے گا وہ تو برکت والا سال ہوگا، وہ تو خیر والا سال ہوگا، وہ تو رحمت والا سال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صاحب مواہب نے اس بات کو لکھا کہ سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی تھی کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن مبارک میں جلوہ افروز ہوئے تو
اس پورے سال میں اللہ نے مکہ والوں کو اتنی برکتیں عطا فرمائیں جو پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی تھی نا، اتنی رحمتیں نصیب فرمائیں، اتنی رحمتیں اس سال کو نصیب فرمائیں۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد قرآن نے کہا فیہ یغاث الناس، یہ سال وہ ہوگا جس میں یغاث ہوگا۔ یہ لفظ غوث سے ہے، غوث کا معنی مدد ہوتا ہے۔ صاحب مفردات امام راغب نے بھی لکھا کہ غوث کا معنی مدد ہوتا ہے، اس سے ہم لفظ استغاثہ بولتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی سورہ انفال میں جا کر کہا کہ استستغیثون ربکم، استغاثہ مدد مانگنا۔ تو یغاث الناس کا معنی یہ وہ سال ہوگا جس سال میں لوگوں کی مدد کی جائے گی، یا پھر یغاث الناس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ سال ایسا ہوگا کہ اس سال میں لوگوں کا رونا فریاد کرنا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور وہ قبول ہو کر اللہ تعالیٰ مدد غیب سے نازل فرما دے گا۔ یا یغاث بمعنی غیث ہے، غیث بمعنی بارش، یہ وہ سال ہوگا جس سال میں 7 سال بارش نہ ہوئی، تو اس سال میں اللہ رب العالمین بارش نصیب فرما دے گا، اور لوگوں کی تنگ دستی وہ کٹ جائے گی، اور لوگوں کی مشکل حل ہو جائے گی، لوگوں کے دکھ دور ہو جائیں گے، مخلوق کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی، جناب کھیتوں اور کھلیانوں میں سبزہ آ جائے گا، باغوں میں چمنستانوں میں بلبلیں پھر سے گنگنانا شروع کر دیں گی، پھولوں پر پھر رنگ آ جائیں گے، جناب پھر سے بچوں کی کلکاریاں وہ کانوں کو خوشی دینے لگ جائیں گی، جناب یہاں پر مخلوق خدا راضی ہو جائے گی، اور یہاں پر بھوکے پیٹوں کو کھانا مل جائے گا، یہاں پر مرجھائے ہوئے چہرے وہ کھل اٹھیں گے، یہاں پر ہر طرف بہار آ جائے گی، اور لوگوں کے اندر اور باہر وہ خوشی سے مسرور ہو جائیں گے۔ کہا کہ یہ سال جس سال میں یغاث ہوگا، غاث ہوگا، غیث ہوگا، اس سال میں مخلوق خدا کے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی، مرجھائے ہوئے چہرے وہ کھلا اٹھیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے میں کہوں غوث الاعظم کہتے ہی اس کو ہے جس کے آنے سے اللہ تعالیٰ پہلوں کو بھی بعد والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرما دیں، لوگوں کے دکھ دور ہو جائیں، لوگوں کی مصیبتیں ٹل جائیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جائیں، لوگوں کے دکھی دلوں کو سکون مل جائے، اور پھر ان کے صدقے میں جناب اللہ رب العالمین غیب سے مدد کے دروازے کھول دے، اور جس کی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرما دے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، جناب کیا یہ بات معروف نہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ جس میں قید پڑا تو لوگ دانے دانے کو یوسف علیہ السلام کے محتاج ہو گئے؟ اور کیا مفسرین نے یہ بات نقل نہیں کی، متقدمین مفسرین نے، کہ جناب سارے کے سارے لوگ جو تھے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کی غلامی کو انہوں نے قبول کر لیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ اس وقت کوئی اور تھا ہی نہیں جو کہ ان کی مشکل کو دور کر سکتا، جو ان کی حاجت کو پورا کر سکتا، جو ان کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا۔ اس لیے تمام کے تمام لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی غلامی کو قبول کر لیا۔ کیا یہ جو قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو جناب وہ یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں آئے تھے، وہ تو یوسف علیہ السلام کی سخاوت کا چرچا سنا تھا، وہ تو یوسف علیہ السلام کے تدبر کا ذکر سنا تھا، وہ تو یوسف علیہ السلام کی حکمتوں کی بات سنی تھی، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے عطا کرنے کا ذکر سنا تھا۔ تو اس لیے وہ کنعان سے چلے، انہوں نے کہا اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی ہے جو کہ عطا کرے گا، اس وقت اگر کوئی ہے جہاں سے مشکل دور ہوگی، اگر کوئی ہے جہاں سے حاجت پوری ہوگی، اگر کوئی ہے جو مشکل کو دور کر دے گا، تو جناب انہیں پتہ لگا کہ وہ صرف اور صرف یوسف علیہ السلام ہے۔ تو جناب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یوسف علیہ السلام تک پہنچے، اور یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں کہا تھا کہ آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ مجھ سے بڑھ کر میزبان کوئی اور نہیں ملے گا، تم دیکھو گے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور مہمان نواز نہیں ہوگا، انا خیر المنزلین۔
بہترین تم دیکھو گے عطا کرنے والا ہوں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دے دیا، اور غلہ دیکھ کر جو ان کی رقم اور پونجی تھی کہا کہ یہ بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، یہ بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو۔ جناب غوث پاک کی سیرت میں اصل کمال اور حسن یہی ہے، اصل کمال اور حسن یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو آیا ہے غوث پاک نے، جب تک اگر وہ روتا ہے تو جب تک وہ ہنسا نہیں، غوث پاک نے جانے نہیں دیا نا۔ اگر وہ پریشان حال آیا ہے تو جب تک اس کی پریشانی دور نہیں ہوگی غوث پاک نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ جناب کوئی مصیبت میں آیا ہے، جب تک اس کی مصیبت کو دور نہیں کر دیا حضور غوث پاک نے اسے اپنے پاس سے جانے نہ دیا۔ جناب یہی ادائے دل بری تھی، یہی ادائے سخن بری تھی، اور یہی انداز عطا تھا، اور یہی انداز محبت تھا، یہی انداز کریمانہ تھا۔ حضور غوث پاک نے لوگوں کے دلوں میں جس طرح سے محبت سے اپنا گھر بنایا، تاریخ اس کے لیے گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ جیسے سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے، جناب تصوف میں سارے کے سارے ہی حضور غوث پاک کے منگتے ہو گئے۔ جناب روحانیت میں، باطن کی صفائی و تزکیہ میں سارے کے سارے حضور غوث پاک کے منگتے ہو گئے۔ یغاث الناس، ہم اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سلسلہ چشتیہ میں یہ بات سننے کے قابل ہے کہ جب حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل اولیاء، یہ میرا قدم ہر ایک ولی کی گردن پر ہے، تو حضور سیدنا غریب نواز، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑوں میں تھے۔ آپ نے عالم کشف میں یہ آواز سنی، آپ نے گردن جھکائی، آپ نے کہا میری گردن پر کیوں، میری آنکھوں پر بھی قدم غوث پاک کا ہے، میری آنکھوں پر بھی قدم غوث پاک کا ہے۔ آپ نے گردن جھکائی۔ صاحب قلائد الجواہر نے اس سے بھی آگے مزیدار بات لکھی ہے، میں نے کہا کہ اس کے بعد خواجہ غریب نواز ادھر سے خراسان سے نکلے اور اب بغداد پہنچے، اور بغداد پہنچ کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ 50 دن آپ غوث پاک کی بارگاہ میں رہے اور حاضری دی، اور حضور غوث پاک نے اپنے کرم سے نواز دیا، اور جب جانے لگے تو غریب نواز نے کہا کہ اب بھیجنے لگے ہیں تو پھر اب اگر اجازت دے ہی دی ہے، اب بھیج رہے ہیں تو مجھے عراق بھیج دیں، میں عراق چلا جاتا ہوں۔ تو جناب حضور غوث پاک نے مسکرا کر کہا تھا کہ نہیں، عراق تو میں نے شہاب الدین سہروردی کو دے دیا ہے نا، عراق تو میں نے شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہروردیہ کے جو امام ہیں وہ تو میں نے ان کو دے دیا ہے، اس لیے آپ عراق نہ جائیں، آپ کو بر صغیر دے دیا ہے، اور بر صغیر کی تاجوری آپ کو دے دی ہے۔ غریب نواز یہاں سے بغداد سے اٹھے اور پھر مدینہ منورہ میں آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادھر حاضر ہوئے تو ادھر حضور نے بھی کہا جو میرے بیٹے عبد القادر نے کہہ دیا ہے، آپ جائیں، آپ کو بر صغیر کا ہم نے شہنشاہ بنا دیا ہے نا۔ جناب غریب نواز یہاں سے پھر اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ کے امام، جس وقت انہوں نے صرف و نحو اور علوم ظاہریہ کو سارا پڑھ لیا تو کہتے ہیں کہ میرے شیخ ابو نجیب جو ہے وہ مجھے لے کر حضور غوث پاک کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں کم عمری تھی، مجھے بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ بھی پڑھ لیا، میں نے یہ بھی پڑھ لیا۔ تو کہتے ہیں میرے شیخ نے کہا حضور غوث پاک سے کہ اسے صرف و نحو سے بڑا شغل ہے، بڑا شوق ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا، آپ نے مجھے اپنے پاس کیا، اپنے پاس کر کے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، میرے سینے پہ ہاتھ پھیر کے مجھے کہا کہ نحو کا فلاں مسئلہ تو بتاؤں۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، جو کچھ میں نے پڑھا تھا سارا کا ساری ہر چیز میں بھول گیا اور کچھ بھی میرے ذہن میں باقی نہ بچا۔ حضور غوث پاک نے کہا کہ اچھا یہ بات کیسے ہے، میں وہ بھی نہ آیا، کہا یہ کیسے ہے، جب میں کچھ نہ بول سکا میں نے کہا کہ حضور مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا،
تو پھر مسکرا کر کہا کہ جب کچھ نیا لکھنا ہو تو تختی پہ پیچھا پہلے کا لکھا ہوا مٹانا پڑتا ہے، جو پہلے تو نے پڑھا وہ میں نے مٹا دیا ہے، اب اس تختی پر غوث پاک اپنے قلم سے خود لکھ دے گا نا۔ اور کہا کہ پہلے تو نے علم ظاہر پڑھا، اب میں معرفت کے سمندر تیرے سینے میں لکھنے لگا ہوں۔ پہلے تو نے کتابوں سے پڑھا، اب تو غوث پاک کی نظر سے پڑھے گا۔ پہلے تو نے علم ظاہر پڑھا، اب تو عبد القادر کی نگاہوں سے لمحے میں تو دیکھے گا کہ تیرے سینے کو کیسے علم معرفت کا کتنے ہی سمندر تیرے سینے میں موجزن کر دیے ہیں۔ تو جناب جیسے یوسف علیہ السلام کے سارے مصر کے لوگ دور و قریب کے وہ یوسف علیہ السلام کے منگتے ہو گئے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دہلیز کے غلام بن گئے، اور یوسف علیہ السلام کی دہلیز کرم کے سوا انہیں کوئی اور راستہ نہ ملا۔ جناب اسی طرح سے حضور غوث پاک کو رب العالمین نے وہ عزت، وہ مقام، وہ شان، وہ شوکت، وہ مرتبہ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے لئے کہا یغاث الناس، لوگوں کے دکھ سنے جائیں گے، لوگوں کا استغاثہ قبول ہو جائے گا، لوگوں کی فریاد رسی ہو جائے گی، لوگوں کی مصیبتیں رفع ہو جائیں گی، لوگوں کی مشکلیں وہ ٹل جائیں گی۔ اور اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو یغاث الناس کہا کہ اس کے بعد وہ سال آئے گا، جناب سوال یہ کہ یوسف حضرت سیدنا شیخ عبد القادر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے جو مقام، جو رتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک سفر میں تھے تو بخارا کے قریب سے گزرے، تو آپ نے بخارا کی طرف نظر کی اور نظر کر کے کہا کہ اچھا یہ بخارا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں میرا ایک بیٹا پیدا کرے گا جو میرے فیض کا وارث بن جائے گا نا، یہاں اللہ تعالیٰ میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میرے فیض کا وارث بنے گا۔ جناب حضور غوث پاک کے یہ کہنے کے 150 سال بعد امام نقشبندہ، شہنشاہ نقشبندہ حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند ارجمند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جناب آپ کی ولادت ہوئی، لیکن حضور غوث پاک نے نظر پہلے کر کے کہا تھا کہ جو یہاں ہوگا وہ میرے فیض کا وارث بنے گا، وہ میرے فیض کا وارث بنے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ جدھر کدھر سے بھی جائیں گے، ہاں اگر سلسلہ شاذلیہ کی بات کریں گے، سلسلہ رفاعیہ کی بات کریں گے، تو آپ کو ہر جگہ مجدد پاک کی یہ بات، یہ جس وقت غوثیت شیخ عبد القادر جیلانی کو منتقل ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے جناب وہ اسی وقت ولی بنیں گے جب حضور غوث پاک حضرت عبد القادر نظر کر کے کہیں گے ہاں مجھے قبول ہے، میں نے اس کو ولایت کی سند عطا کر دی، تو رب کہے گا میں نے بھی ولی بنا دیا۔ ولایت اسی صورت میں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ وقت کا دامن تنگ ہونا شروع ہوا، تو میں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ پھر اس بات کو غور کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں قرآن مجید درس قرآن مجید رکھا ہے تو قرآن مجید سے ہٹ کر کسی اور طرف لے کر جاؤں۔ ایک خواہش یہی ہے کہ ہماری ساری توجہ گھوم پھر کر جب بھی ہم آئیں تو پھر قرآن پر آ جائیں، جب کدھر کی بات کریں تو پھر قرآن پہ آ جائیں، قرآن سے شروع کریں پھر قرآن پہ آ جائیں، پھر قرآن پہ آ جائیں، پھر قرآن پہ آ جائیں، پھر ہم قرآن کی بات کریں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کا صبر، یوسف علیہ السلام کا تحمل، یوسف علیہ السلام کی بردباری، یوسف علیہ السلام کا عفو درگزر، جناب یہ ساری کی ساری وہ مثالیں ہیں جو کہ سورہ یوسف میں قرآن نے بیان کی ہیں۔ میں آپ کو لے کے چلوں تو میں آپ کو کہوں ذرا نظر تو دوڑائیں حضور غوث پاک کی سیرت پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضور غوث پاک کس طرح سے صبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کئی دن میں نے ایک نوالا بھی نہ کھایا ہوتا تھا، اور کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی توجہ اپنے رب سے ہٹی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے
کئی دن گزر جاتے ہیں جب تکلیفیں اور مشکلیں اور مصائب چاروں طرف سے آ کر گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے آ کر گھیر لیتے ہیں، لیکن میں یقین، توکل اور ایمان رکھتا ہوں کہ میری ہر مشکل کو میرا رب اپنے کرم سے دور دور کر دے گا۔ جناب اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع وہ تھا کہ جس وقت کا بہت دن گزر گئے، میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور بھوک سے حالت غیر ہو رہی تھی، میں مسجد میں گیا، میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو ترجیح دی، میں نے نماز نفل کی نیت باندھ لی، ہر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک بندہ مسجد میں آیا ہے اور اس نے کھانا اس کے پاس ہے، اور وہ کھانا کھول کر جب کھانے لگا تو اس نے مجھے دیکھا اور اس نے دیکھ کر کہا کہ اگر آپ مہربانی فرما کر میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضور غوث پاک کہتے ہیں میں نے بھی اللہ کی طرف سے مدد سمجھ کر میں بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو اس نے کہا کہ آپ بغداد میں کسی عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں، عبد القادر کی ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے اور کہا تھا بغداد میں جا کر میرے بیٹے کو دے دینا، میں بغداد میں آیا ہوں تو میں نے ڈھونڈا ہے، مجھے عبد القادر ملا نہیں ہے، لیکن یہاں پر جس وقت مجھ پر بھوک غالب آئی ہے اور مشکلات آئی ہیں تو آج عبد القادر کے پیسوں سے کھانا لے کر مسجد میں کھانے بیٹھا ہوں، اور کھانے بیٹھا ہوں تو میں نے آپ کو دیکھا، میں نے کہا آپ بھی شریک ہو جائیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے کہا تھا کہ پہلے میں تیرا مہمان تھا لیکن اب تو میرا مہمان ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگ لنگر غوثیہ سے کھاتے ہی رہیں گے نا۔ اب غوث پاک نے جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ہے کہا صبر تحمل۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا اپنے جیل کے ساتھیوں سے نہیں کہا تھا لا یاتیکما طعام ترزقان الا نباتکما، تمہاری کھانا آئے گا نہیں، پہلے جو تم نے پوچھا ہے، جو تمہاری مشکل ہے، یوسف تمہاری مشکل کو حل کر دے گا، کھانا تمہارا بعد میں آئے گا، میں تمہاری مشکل پہلے حل کر دوں گا۔ حضرت سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں علماء کرام کی موجودگی حوصلہ ہوتی ہے، برکت ہے، رحمت ہے، خیر ہے، ہر طرح سے خیر ہی خیر ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ عبد الرحمن ابن جوزی جیسا محدث جس کے بارے میں اب بھی علماء کہتے ہیں کہ ابن جوزی کا قلم بڑا بے رحم تھا، ابن جوزی کا قلم بڑا بے رحم تھا، جس میں وہ روایات پر بحث کرنے لگتے ہیں تو روایات پر بحث کرتے ہوئے، نقد و جرح کرتے ہوئے باسی باتوں کو یہ اور وہ کر کے روایات کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت ابن جوزی علیہ رحمہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو ناز بہت تھا کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے وہ بھی آتا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے کہا تھا ذرا اس کی تفسیر تو کر کے مجھے سنا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے، اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، اس کی تیسری تفسیر یہ ہے، اس کا چوتھا مطلب یہ ہے، اس کا پانچواں معنی یہ ہے، اس کا چھٹا مفہوم یہ ہے۔ کہتے ہیں اپنے طور پر میں نے اس کے 11 مفاہیم کو بیان کر کے یہ سمجھا کہ میرے علم کا کوئی مماثل اور مقابل نہیں ہے۔ حضور غوث پاک نے نظر اٹھا کے کہا کہ ابن جوزی بس، اس سے آگے جہاں تیرا علم تھک گیا ہے عبد القادر اب بولنے لگا ہے نا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اس آیت کا یہ بھی ایک معنی ہے، اس آیت کا یہ بھی ایک معنی ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے اسی ایک آیت کے 40 اور مفاہیم بیان کر دیے اور کہا کہ میرے اندر کا جو تکبر علم تھا اس نے توڑ کر اور اسے گرا کر حضور غوث پاک نے کہا ابن جوزی کہیں اور سے کچھ نہیں ملے گا، اگر کچھ ملے گا تو وہ نسبت اولیاء سے ملے گا نا۔ اور جس وقت تک تم اولیاء کا دامن نہیں پکڑ لیتے مجرد علم وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ جس وقت تک گلے میں جناب کسی اللہ کے ولی کی نسبت نہ ہو تو تعلیم جو ہے وہ انسان کو متکبر کر کے برباد کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر ہے کہ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، کہنے کا وہ 15واں سال ایسا ہوگا جس میں یغاث الناس ہو جائے گا، وفیہ یعصرون،
جس میں لوگوں کے لیے مدد کر دی جائے گی، لوگوں کا استغاثہ سن لیا جائے گا، لوگوں کی فریادیں وہ سن لی جائیں گی، رب العالمین غیب سے مدد فرما دے گا، آسمان سے رحمت الہ کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں ایسے ہی ذرا محبت سے کہوں، اگر غوث بمانا غیث بارش سے کیا جائے، اگر بمانا بارش ہی کر لیا جائے، تو پھر آپ ذرا اس آیت کو پڑھیں اور مجھے بتائیں اس کا معنی اگر اس انداز میں کر لیا جائے تو قرآن مجید کا عمومی مزاج اس کی اجازت ضرور دیتا ہے۔ قرآن کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا۔ اب یہاں قرآن نے کہا کہ جیسا کہ مثال غیث کی، جیسا کہ مثال غیث کی، جناب غیث بمانا بارش، جیسا کہ مثال بارش کی۔ بارش اتنی اہم تو بہرحال ہے کہ قرآن نے اپنے اللہ کی توحید کے لیے نزول بارش کو دلیل بنایا ہے، اور یہ سورہ الشورى ہے۔ کہا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کون ہے؟ مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ قادر کون ہے؟ کہا کہ وہ ذات يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو غیث نازل کرتا ہے، جو بارش اتارتا ہے۔ بارش کا اترنا یہ توحید الہ پر رب العالمین نے خود دلیل بنا کر اس کو پیش کیا ہے۔ میں نے کہا اگر غوث بمانا غیث کیا جائے اور بارش سے کیا جائے تو پھر اس کا معنی آپ یہی کر رہے ہیں نا کہ وہ سال وہ ہوگا جس میں بارش برسے گی، جس میں بارش ہو جائے گی۔ دو ہی معنی ہے، لوگوں کی مدد کی جائے گی یا لوگوں پر بارش برسا دی جائے گی۔ آپ سے کہوں کہ مسکرا کر کہنے لگا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے تصور کریں بارش نہ ہو، اس دور جدید میں بھی آپ جسٹ فار دا سیک آف ون مومنٹ، ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے تصور کریں کہ زمین سے بارش ختم ہو جائے، تو آپ میں کہوں کہ آپ کسی سے پوچھ لیں اگر سلسلہ بارش رک جائے تو دنیا پہ زندگی بھی رک جائے، جناب دنیا پہ زندگی بھی رک جائے۔ اگر بارش نہ ہو تو سلسلہ حیات تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ جناب جس علاقے میں بارش نہیں ہوتی، کم بارش ہوتی ہے، وہ صحرا ہے، وہ صحرا ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے وہ علاقے۔ جناب بارش نہ ہو تو پینے کے لیے ایک پانی کی بوند بھی میسر نہ ہو، بارش نہ ہو تو جناب یہ جو آپ کو دریا، نہریں، ندیاں نظر آتی ہیں یہ بھی نہ ہو، اور جناب اگر دریا، نہریں، ندیاں نہ ہو تو پھر معذرت کے ساتھ اس وقت دنیا میں 70% زمین پر وہ پانی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر بھی جو ہیومن باڈی کا سٹرکچر ہے اس میں 70% پانی ہے، ہمارے جسم کا 70% وہ پانی ہے۔ پانی پر ہماری زندگی منحصر ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ سارا پانی، یہ سارا کا سارا پانی جو زمین سے ہم نکال کر پیتے ہیں، یہ آخر کس کی کرشمہ گری ہے، یہ کس کی کرشمہ سازی ہے؟ تو آپ جدھر کدھر سے بھی گھوم پھر کے دیکھ لیں گے، بارش کے لیے واٹر سائیکل یا جیسے بھی سمجھ لیں، لیکن اگر بارش نہ ہو تو جناب انسان کی ظاہری زندگی تباہ و برباد ہو جائے، پانی کی کمی ہو جائے۔ اگر انسان کے اندر پانی کی کمی ہو جائے تب بھی وہ سسک کر مر جائے اور تڑپ کر مر جائے، اس کی زندگی برقرار نہ رہ سکے۔ اگر غیث بمانا رحمت الہ پانی اور بارش سے کیا جائے تو غوث اس ذات کو کہیں گے، یا روحانیت میں اور تصوف میں اور عالم باطن میں غوث اس کو کہیں گے کہ جس کے بغیر کائنات آگے چل نہیں سکتی، کائنات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اگر غوث نہ ہو تو انسان کا ظاہر بھی برباد ہو جائے اور انسان کا باطن بھی وہ برباد ہو کر رہ جائے۔ غوث ہوتا ہی وہ ہے جس نے آنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو ظاہر کی نعمتیں بھی دے دیتا ہے، باطن کا تزکیہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر کمثل غیث کہا کہ جیسا کہ مثال غیث کی، میں علماء کرام سے مخاطب ہو کر کہوں اگلے لفظ پر آپ کیا
تبصرہ کریں گے۔ قرآن نے کہا اعجب الکفار، بارش ہوتی ہے تو کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، بارش ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ اعجب الکفار، اعجب الکفار، کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، کسان کو بارش بہت اچھی لگتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو کسان، جب بارش کی ضرورت ہو تو کسان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ اب میری کھیتی وہ کھل کھلا اٹھے گی، اب میری فصل اچھی ہوگی، ہری بھری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اسے غیث بمانا، اب ہم پلٹ کر کہیں غیث بمانا غوث سے کر لیں، غیث بمانا عالم روحانیت اور عالم باطنیت میں کسی مرد محبوب سے کر لیں، کسی ایسی ہستی اور ذات سے کر لیں جس کا مقام اور رتبہ اور شان وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مرکز اور مدار بن جائے، اگر اس معنی میں کر لیں تو اعجب الکفار کا جناب ایک لطیف سا معنی یہ بن تو جائے گا کہ اگر 11ویں کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن غوث کا ذکر غوث کو بھیجنے والے کو ضرور اچھا لگتا ہے نا۔ غوث پاک کا ذکر کیا جائے، غوثیت کا مقام بیان کیا جائے اور مقام غوثیت کی بارگاہ میں نذرانے محبت و عقیدت پیش کیا جائے، کوئی جلتا ہے تو جل جائے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا کہ غوث جس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا اور جس کے لیے مشکل کشا ثابت ہوا اور جس کے لیے حاجت روا ثابت ہوا اور جس کے لیے تزکیہ باطن کا سبب ثابت ہوا، قرآن مجید نے کہا ان سب کو غیث کے آنے سے، غوث کے آنے سے، نسبت غوث سے ان کے چہروں پر خوشی ہوگی۔ تو اس لیے 11ویں کسی اور کو اچھی لگے نہ لگے، رب العالمین تو اپنے بندوں پر رحمت چاہتا ہے، رب العالمین تو اپنے بندوں پر فضل چاہتا ہے، رب العالمین تو اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر اپنا کرم نازل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے کرم اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کے مظہر اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور ان محبوبوں میں غوث سر اول ہوتے ہیں، اور غوث الاعظم تو غوث ہیں، وہ اعظم ہیں، وہ اعظم ہیں، وہ اعظم ہیں، وہ اعظم ہے۔ اس لیے کسی اور کو 11ویں اچھی لگے نہ لگے، جس رب نے حضور غوث پاک کو اپنا محبوب بندہ بنایا ہے وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے غوث کا ذکر کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کی باتیں کی جائیں، اس کی شان بیان کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو تتمے کے طور پر ویسے ہی کہنے لگا ہوں کیونکہ اس بات کو بار بار اس دور میں دہرانا بھی ضروری ہے، دہرانا بھی ضروری ہے۔ غوث تو مصدر ہیں، مصدر کے اندر فاعل بھی ہوتے ہیں، مفعول بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا وہ لفظ جو مصدر ہو وہ کبھی اللہ کے لیے نہیں بولتے ہیں، کیونکہ اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی ہے۔ غوث کا معنی مدد کرنے والا بھی ہے، غوث کے اندر معنی وہ جس کی مدد کی جائے یہ بھی موجود ہے، اس میں اندر تو دونوں معنی موجود ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ غوث صرف اللہ کی ذات ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو شرک پر مبنی ہوگا، کیونکہ غوث کا تو معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو مدد کرنے والا بھی ہو اور جس کی مدد کی بھی جائے۔ رب العالمین کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے، وہ الصمد ہے۔ رب کے لیے آپ مغیث تو کہہ سکتے ہیں، غوث نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس میں فاعل بنا کے تو بول سکتے ہیں، مصدر نہیں بول سکتے۔ مصدر بولیں گے تو یہ لغوی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے غوث کا لفظ صرف مخلوق کے لیے بولا جا سکتا ہے، خالق کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اس لیے غوث صرف بندوں میں ہوتا ہے، رب غوث نہیں ہوتا۔ غوث صرف اور صرف مخلوق میں ہو سکتا ہے، وہ مالک اور خالق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس وقت ہم کہیں غوث الاعظم تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ عبد القادر جیلانی جن کی اللہ نے سب سے بڑھ کر مدد کر دی، اور اللہ کی مدد سے انہوں نے مخلوق کی سب سے بڑھ کر مدد فرما دی۔ اللہ کی مدد کے ساتھ جو لوگوں کی مدد کر دیں، لوگوں کی مدد کرے، اسے ہم غوث الاعظم، غوث الاعظم، غوث الورا، غوث الورا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ایک دفعہ پھر آپ کو واپس لے کر چلوں، آخری 2-3 منٹ میں ہے کہ سورہ یوسف پڑھیں، اور اس سورہ یوسف کو اب پڑھیں تو سیرت غوث پاک کا مقدمہ بنا کے پڑھیں، اور اس لحاظ سے پڑھیں کہ سیرت غوث اعظم سیدنا
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عکس جمیل سورہ یوسف میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اخلاق جمیلہ، اخلاق حسنہ کا جو تذکرہ قرآن نے بیان کیا ہے، ہاں اس کا عکس آپ کو بغداد کے شہنشاہ عبد القادر کی صورت میں نظر آ جائے گا، عبد القادر کی سیرت میں نظر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش کرتے ہوئے آخری بات آپ سے کہوں گا کہ اس دور مشکل میں، اس دور نفرت پرور میں حضور غوث پاک جس وقت بغداد گئے تھے تو یہ وہ وقت تھا، یہ وہ سال تھا جس وقت امام غزالی بغداد چھوڑ کے جا رہے تھے اور وہ مسلمانوں کی حالت سے مایوس ہو کر جا رہے تھے۔ امام غزالی بغداد چھوڑ رہے تھے، حضور غوث پاک بغداد میں داخل ہو رہے تھے۔ اس دور کا ماحول بھی کچھ زیادہ قابل رشک ماحول نہیں تھا۔ اس دور کی سیاست، اس دور کی معاشرت، اس دور کی معیشت، اس دور کا علم، اس دور کی مسند، اس دور کا محراب اور منبر جس طرح سے جناب وہ دنیا کی آلودگی میں خراب ہو چکے تھے۔ اس دور میں حضور غوث پاک نے کن حکمتوں کے ساتھ محبت کا چراغ روشن کیا۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم حضور غوث پاک کی حکمتوں کو سمجھ سکیں۔ اور حضور غوث پاک کی میں اس بات کو پھر عرض کروں گا، جناب حضور غوث پاک کی یہ کرامت سر پر کہ آپ نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا جو ہے وہ دوبارہ اسے آپ سطح پر لے آئے۔ حضور غوث پاک کی یہ کرامت ہماری سر آنکھوں پر کہ آپ نے دنیا کو جس طرح سے نوازا ہے اور جو آپ کی کرامات ہیں وہ ساری کی ساری ہماری سر آنکھوں پر۔ لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا حضور غوث پاک کی اصل کرامت وہ مخلوق خدا کی بھلائی ہے، وہ مخلوق خدا میں محبت کا پیغام پھیلانا ہے، وہ مخلوق خدا کے اندر حکمت کے ساتھ قرآن مجید کی وابستگی پیدا کرنا ہے، وہ حکمت کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے وابستگی کو مضبوط اور محکم کرنا ہے، وہ حکمتوں کے ساتھ ہر دانش مندی اور فراست کے ساتھ حضور غوث پاک نے سالہ سال بغداد میں گزارے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کرامات آپ کی زندگی کا کچھ تھوڑا حصہ ہے، لیکن آپ کی زندگی کی اصل کرامت وہ استقامت ہے۔ اس کے بارے میں بالاتفاق یہ قول ہے کل استقامہ فوق الکرامہ، جو استقامت ہے اس کا درجہ وہ کرامت سے اوپر ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کی استقامت وہ قابل مطالعہ ہونی چاہیے، حضور غوث پاک کی حکمت وہ قابل مطالعہ ہونی چاہیے۔ حضور غوث پاک نے کن حکمتوں اور کس دانش مندی، کس فراست کے ساتھ امت کی ڈوبتی کشتی کو پھر سے اپنے ساحل آفرین کیا۔ اس پر ایک یورپین ہسٹورین کا یہ جملہ، اس کے بعد ختم شریف پڑھیں، کہ اس نے کہا تھا کہ تاریخ میں یہ بہت دفعہ ہوا کہ سیاسی طور پر اسلام زوال پذیر ہو گیا اور سیاسی طور پر لگتا تھا کہ حکومتیں وہ اس طرح سے گر جائیں گی کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب بھی اسلام کی سیاست پر اور سیاسی طور پر ظاہری طور پر مسلمانوں پہ زوال آیا اور وہ ختم ہونے لگے تو روحانی اسلام فوراً مدد کو پہنچ گیا اور اس نے اسلام کو پھر سے قوی کر دیا۔ اسی لیے غوث پاک کو محی الدین کہتے ہیں کہ جس وقت دین گرنے کو تھا حضور غوث پاک نے آ کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، قادر نے اپنے بندے عبد القادر کو بھیج دیا ہے نا، دین کو زندہ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو اس لیے اس دور میں بھی ہمیں حضور غوث پاک کی حکمتوں اور فراست کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس کے لیے قرآن مجید ہمارے لیے بہترین دستور ہے۔ ہمیں قرآن کی طرف پلٹ کر آنا چاہیے۔ آپ تمام احباب کا شکریہ۔